لا تعداد انگن شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا سبحان اللہ۔ اور انسان بنا کے اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم ہادی کل خیر رسول سید احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کامل اور مکمل دین اسلام نصیب فرمایا، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید کو مشعل راہ بنایا۔ اذان راہ القدر رب کریم کے صالحین و کاملین کی ایک طویل فہرست ہے، اور یہ صلحاء اولیاء اور متقین جو ہیں یہ صرف امت محمدی میں نہیں تھے، حضرت آدم کی امت سے لے کر حضرت پیارے عیسیٰ روح اللہ سلام اللہ علیہما تک جتنے انبیاء اور رسول آتے رہے، ایسے نادر اور انمول موتی ہر امت میں موجود رہے جو اپنے انبیاء اور رسول کی پیروی میں اور اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہوتے رہے، اور اس راہ پر سفر میں ان پر جو انعامات و اکرامات ہوتے رہے اس کی بھی ایک تحقیق فرست ہے، لیکن بعد الانبیاء تمام امتوں میں صرف ایک امت کی بات نہیں ہے، اور اس مضمون کی تائید اور توثیق صرف صالحین و کاملین سے نہیں ہے بلکہ خود خالق کائنات فرما رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ تعالیٰ صالحین کے لیے ان کا نیک عمل بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان کا یہ نیک عمل اتنا مقبول ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لے گا، ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى قریب رب کی رضامندی کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ اب جتنے بھی تقوی والے ہیں، جتنے بھی نیک ہیں، ان کے لیے بھی دعوت خیر ہے، لیکن اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں مفسرین اکرام نے لکھا کہ یہ خاص طور پر افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ پہلے امتوں میں بھی تقوی والے رہے، بڑے بڑے تقوی والے شانوں والے تھے، بڑی بڑی کرامتوں والے تھے۔ بارہا ہم نے بیان بھی کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں بڑے بڑے با کرامت ولی تھے، آپ کے صحابہ میں بڑی شانوں والے تھے، بلکہ قرآن میں بھی اس کی مضمون کی تفصیل موجود ہے کہ ایسے ایسے با کرامت ولی تھے جو پلک چمکنے سے پہلے ہزاروں میل دور کا تخت حاضر خدمت کر دیتے تھے۔ بڑی شانیں تھی ان کی، شانیں کم نہیں ہیں، کتنے متقی ہوں گے۔ اسی طرح اور بہت سے متقی اولیاء اللہ ہیں جو نبی کے منصب پر نہیں ہیں، اس سے نیچے ہیں لیکن منصب بڑا اعلیٰ ہے۔ تو رب تعالیٰ قرآن پاک اس آیت میں جس
کے بارے میں فرمایا صرف متقی نہیں فرمایا، فرمایا اتقا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ، یہ سمجھ لیں زیادہ تقوی والے، متقیوں میں بھی جس کا تقوی اعلیٰ ہو اس کو اتقا کہتے ہیں، یعنی ہے سارے تقوی والے حضور کے جتنے غلام ہیں ساروں کی شانیں بلند ہیں، لیکن بلند شانوں والوں میں بلند ترین شان والا کون ہے؟ وہ رسول اللہ کا یار غار ابو بکر صدیق ہے۔ اتقا کے منصب پر رسول اللہ کا پیارا صدیق ہے، اور صدیق ہو بھی کیوں نہ، جو ساری زندگی رفیق مصطفیٰ رہا، کیونکہ آپ کا ماہ وصال ہے، اور اس مہینے اہل ایمان آپ کے ایصال ثواب کی مجالس منعقد کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ نذرانہ عقیدت ان کی بارگاہ میں جو پیش کرتا ہے وہ اپنی آخرت کا معاملہ آسان کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے محبوبوں سے محبت کا اظہار کریں گے تو اللہ کا محبوب خوش ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کے مہمان آتے ہیں، وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے بچوں کو خوش دے جاتے ہیں، اور جو آپ کے بچوں سے شفقت سے پیش آئے اور آپ دیکھ رہے ہو، آپ کی علم میں ہو کہ اس نے میرے بچے سے بڑا پیار کیا تھا، بڑی شفقت کی تھی، بڑی محبت کا اظہار کیا تھا، آپ کے دل میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو جتنے رسول اللہ کے محبوبوں سے، چاہے وہ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو یا اور صحابہ ہو، ان سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتا ہے، جہاں ان کے لیے خوشی کا باعث ہے وہیں وہ رسول اللہ کی نظروں میں بھی اپنا مقام بنا دیتا ہے کہ یہ میری نسبت سے، کہ میرے غلام تھے، میرے محبوب تھے، اس تعلق کو نبھاتے ہوئے یہ ان سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، یقیناً رسول اللہ کی خوشی کا باعث ہے، رضا کا باعث ہے، اور جو اللہ کے محبوب کو خوش کرتا ہے وہ یقیناً خود خدا کی رضا کا باعث ہے۔ تو یہ تعلق و نسبتوں میں تو میں کہہ رہا تھا حضرت ابو بکر کی بڑی شان ہے، اتقا کا جس کا خاصہ ہو، تقوی والوں میں بھی متقی ترین جو ہو، بڑی شان و مقام ہے، اور یہ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اول ترین لوگوں میں ایمان لانے والوں میں سے، مردوں میں سب سے پہلے، بلکہ بخاری مسلم میں ایسی روایتیں موجود ہیں کہ صحابہ نے کہا جو پہلے، سب سے پہلے آزاد لوگوں میں جو ایمان لائے وہ پیارے ابو بکر تھے، اور غلاموں میں ایمان لانے کا پہلے شرف حاصل حضرت بلال کو، خواتین میں سیدت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ کی جو پہلی زوجہ مکرمہ ہے، ان کو یہ شرف نصیب ہوا۔ بچوں میں مولا مرتضیٰ سب سے پہلے ایمان لے آئے، تو ان پہلے لوگوں میں جن کا دل ایمان سے لبریز تھا، رسول اللہ کی ہر دعوت پر لبیک کہنے والے، کبھی دل میں تردد پیدا نہیں ہوا رسول اللہ کی کسی بات پر، یعنی جو عام لوگوں کی ذہنی سوچ اور سمجھ سے ماورا بات بھی تھی، وہ سن کر بھی یہ وہ لوگ تھے آمنا و صدقنا کا ہی ورد کرتے رہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کا اور سدرۃ المنتہا کی یہ طویل سفر طے کرتے ہوئے واپس تشریف لائے نا، تو آپ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ آپ نے جب اس کا تذکرہ کیا اور اس تذکرے کے ساتھ فرماتی ہیں فَارْتَدَّ النَّاسُ مِمَّنْ كَانَ، اور اس تذکرہ کے سن کر ایسا معاملہ بھی ہوا، وہ لوگ جو پہلے ایمان لا چکے تھے، وحی الہی پر تصدیق کر چکے تھے، نزول قرآن پر یقین تھا ان کا، کیسے فرشتہ آتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر رب کا پیغام دیتا ہے، یہ ساری باتوں کی تصدیق کر چکے تھے، لیکن جب یہ سفر کی داستان سنی، کہتی ہیں فرتدہ،
حیران و تعجب سے انکار کر بیٹھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا میلوں کا سفر راتوں رات، جو کہ ذہن کی ابھی اتنی وسعت نہیں ہوئی تھی، اور کافروں نے تو یہ وتیرہ بنا دیا، ان کا اچھا موقع ہے۔ یہ جو ایمان لا چکے ہیں یہ خبر زیادہ تشہیر وہ کرنا شروع ہو گئے۔ شان مصطفیٰ تھی لیکن تشہیر وہ کر رہے تھے، اور کر کس لیے رہے تھے؟ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ انکار کر کے دین اور ایمان سے دور ہو جائیں۔ ان کا اچھا موقع ہے۔ ابو بکر تو بڑا زیرک آدمی ہے، کوئی نادان تو نہیں ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ اسے یہ کہانی سناتے ہیں، یہ قصہ سناتے ہیں، یہ داستان سناتے ہیں، تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا شاید ابو بکر بھی انکار کر دے، تو ابو بکر جیسا آدمی پیچھے ہو گیا تو اسلام کا بڑا نقصان ہے۔ دوڑتے دوڑتے یہ قصہ لے کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچے، کہا بکر کیا تمہیں پتہ ہے کہ محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کو مسجد الحرام سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا، مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے واپس مسجد حرام آ گئے، یہ سارا سالوں کا سفر لمحوں میں طے کیا۔ آپ نے پوچھا کیا انہوں نے فرمایا ہے؟ ہم کہا انہوں نے کہا ہے، کہا انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا۔ یہ نہیں پوچھا دلیل کیا ہے، بات کہتا ہے اگر میرے محبوب محمد نے کہا ہے پھر جھوٹ نہیں ہو سکتا، پھر سچ ہے۔ وہ بھی حیران رہ گئے، ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو سمجھ رہے تھے ہم اپنی باتوں میں کہہ کر ان سے کوئی اور رائے لے لیں گے، یہ تو ایمان کی کسی اور انتہا پر ہے، جو ایسا رسول اللہ پر فدا ہے کہ جو زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہے وہ ایمان ابو بکر بن جاتا ہے۔ کہا میرے محمد نے کہا ہے، پکی بات ہے نا، انہوں نے کہا ہے، کہا انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے، جو کچھ کہا ہے ابو بکر تو اس پر ایمان لا چکا ہے۔ کہا یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو اس سے بھی بڑی باتوں پر ایمان لا چکا ہوں کہ لمحوں میں فرشتہ آسمانوں سے چلتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ بھی پہنچتا ہے۔ تم تو یہ مکہ اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کی بات کرتے ہو، یہ کیسے لمحوں میں طے سکتا ہے؟ میں رب تعالیٰ کا پیغام آسمانوں سے لامکان سے جو پیغام چلتا ہے وہ لمحوں میں مصطفیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے، میں اس پر ایمان لا چکا ہوں، یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب یہ کہا نا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے رفیق کے لیے پھر خاص اعزاز آیا، الصدیق۔ یہ صدیق کا لقب، یہ شان آپ کو اس موقع پر عطا ہوئی، اور ایسی عطا ہوئی کہ آج تک ہر ایک کی زبان سے ہی ادا ہوتا ہے ابو بکر الصدیق۔ یہ شان و مقام تھا پیارے ابو بکر کا، اور یہ حضرت ابو بکر نے ساری زندگی وفائے مصطفیٰ کی، اور اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو جو سب سے محبوب شخصیت تھی وہ شخصیت بھی ابو بکر کی تھی، بلکہ ایک اور صاحب کی غالباً ان کا نام حضرت عمر بن عاص، ان سے شاید روایت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ سے واپس آیا، رسول اللہ نے ایک لشکر بھیجا، اور واپس آ کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اور یہ روایت بخاری مسلم میں بھی ہے، اے اللہ کے حبیب، صحابہ کے دل میں اشتیاق ہوتا تھا اور یہ موقع کی تلاش میں بھی ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کی صحبت مل جائے، آپ کی گفتگو سن لیں، آپ کا کلام سن لیں۔ آ کر عرض کی یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، اللہ کے حبیب سب سے محبوب آپ کو کون ہے؟ لوگوں میں سب سے پیارا کون لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، ام المومنین جو سیدہ طیبہ عائشہ ہے نا، وہ مجھے بہت پیارا لگا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں کون پیارا لگتا ہے؟ خواتین کی بات نہیں، مردوں میں سے کون آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، پھر عائشہ کو جو بابا ہے نا وہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔
عائشہ کا جو باپ ابو بکر ہے نا وہ مجھے بڑا محبوب ہے، سب سے پیارا لگتا ہے۔ آپ نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ کہا پھر عمر ہے، وہ بھی بڑا پیارا ہے، سبحان عمر بھی بڑا پیارا ہے۔ آپ نے اور صحابہ کے نام لیے، وہاں روایت میں نام ذکر نہیں ہے لیکن کہا کئی اور صحابہ کا آپ نے ذکر کیا، کہا وہ عثمان بھی بڑا پیارا ہے، علی بھی پیارا ہے، طلحہ بھی پیارا ہے، زبیر بھی پیارا ہے، کئی اوروں کا ذکر کیا ہوگا، لیکن یہ وہ ایک طویل لسٹ ہے جو محبوب مصطفیٰ ہے، سبحان ہر ایک بڑا پیارا ہے۔ اور جو کسی کو پیارا ہو نا اس کے خلاف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے، ہمارے پیاروں کے خلاف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے ہم اس کی آنکھیں نکال دیتے ہیں، اور جو محبوب الہی کے پیاروں کے خلاف باتیں کرتا ہو، زبان کھولتا ہو، سوچے غلط رکھتا ہو، وہ اپنا ٹھکانہ سوچے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، اور آج کل کے دور میں خاص طور پر پاکستان ہندوستان میں ایک بڑا مسئلہ رہا، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کس بارگاہ میں باتیں کر رہے ہیں، ہم اپنے باتوں میں اپنے معاملات میں قیاس کرتے ہوئے ان کے بارے میں زبان درازیاں کرتے رہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ کن بارگاہوں میں بول رہے ہیں، اور جن کے بارے میں بول رہے ہیں وہ عند اللہ و عند رسول کس مقام و مرتبہ پر ہے، کیا ہمیں یہ زیب بھی دیتا ہے، کیا ہماری یہ اوقات بھی ہے، آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں، کیا ہم جن کے بارے میں بول رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میرے سامنے ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی دیر میں پیارے ابو بکر تشریف لائے، آپ جب تشریف لائے نا تو آپ نے اپنے کپڑوں کا غالباً جو تہمت پہنتی ہوئی تھی اس کا ایک کنارہ پکڑا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ کا گھٹنا ظاہر ہو گیا تھا، یعنی اس حال میں چلتے ہوئے آ رہے، اور وہ حال ایسا تھا جلالی نظر آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا اما صاحبکم فقد قامنا، لگتا ہے آج تمہارے صاحب کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں، یعنی جلال کی کیفیت تھی، جلدی جلدی شاید چل رہے ہو، جس وقت کسی آدمی کی جب جلال ہوتا ہے تو انداز بدل جاتا ہے، ویسے عام حالات میں اور انداز ہوتا ہے، تو جیسے ہی آپ انٹر ہوئے اس مجلس میں تو آپ کا انداز ایسا تھا، تو جب وہاں پر وہ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ گئے تو عرض کی یا رسول اللہ مجھ میں اور عمر کے درمیان ایک بات ہو گئی، یہ بھی دیکھ لینا کہ یہ بھی محبوب مصطفیٰ ہے، ہمیں یہاں پر بولنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں پہلے حدیث میں سنا چکا رسول اللہ سے پوچھا کہ مردوں میں سب سے پیارا کون ہے، کہا ابو بکر، کہا پھر کون ہے، کہا عمر، ان کے بات تو سنتے ہیں محبوب مصطفیٰ ہونے کی، اور عمر کوئی چھوٹی شخصیت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا اس کی اعمال و کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر نبی ہوتا نبی ہو نہیں سکتا، اگر عمر نہیں ہو سکتا تو پھر کائنات میں کوئی دوسرا 1400 سال بعد یہاں پر ہو سکتا ہے، دروازہ بند تھا، رسول اللہ نبی نہیں ہو سکا، ہوتا تو پھر عمر ہوتا۔ اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کا جو اپنا تشخص ہے اتنا اعلیٰ ہے، اس کا معیار وہ ہے، اگر ہوتا ہے نہیں، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، سمجھے؟ اگر عمر نہیں ہو سکتا تو قادیان بھی ہو سکتا ہے، وہ عمر جسے دیکھ کر شیطان بھاگ جائے، اور یہاں جو شیطانوں کو گلے لگا رہے ہو بلکہ شیطانی بہکاوے میں روز نئے نئے دعوے کرتا پھرتا ہو، وہ نبوت کا اعلان کرے کون مانے گا؟ بلکہ علماء نے لکھا کہ اگر ایسا کوئی شخص اعلان کرتا ہے کہ رسول اللہ نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب کوئی کسی سے نبوت کی دلیل پوچھتا ہے، دلیل کیا ہے، تو کافر ہو جاتا ہے، دلیل کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو یہ رسول اللہ کے فرمان پر یقین نہیں ہے،
ہاں یہ پوچھ دعویٰ کیا کیا ہے؟ نبوت کا کیا تو کافر ہے، تعالی میں بھی کہوں دعویٰ پوچھ سکتے، دلیل نہیں پوچھ سکتے تیرے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے؟ دلیل تب پوچھیں کہ بعد میں کوئی نبی ہو سکتا ہو، جب یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، یہ لاکھوں دلائل دیتے رہے سب جھوٹے ہیں۔ ہم نہیں مانتے، کیوں مانے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، خود اللہ کا قرآن ہے کہ محمد الرسول اللہ، یہ جو محمد اللہ کے رسول ہے نا، یہ خاتم النبیین ہے۔ جب رب نے فرما دیا بات ہی ختم ہے، اب دلیلوں کی بات ہی کوئی نہیں، نہ کوئی لاجک ہو سکتا ہے، نہ کوئی دلیل ہو سکتا، کتابی دلیل مانیں گے نہ کوئی عقلی دلیل مانیں گے، کیونکہ قرآن آ چکا ہے۔ تو لہذا یہ بھی بات آپ لوگ عقیدے کی بات ہے، اللہ نہ کرے کسی مجلس میں کوئی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، اس سے دلیل نہیں مانگی، بغیر دلیل کی وہ کافر ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، جو بات اچھے کی دلیل کیا ہے، کوئی معجزہ دکھاؤ، اب آگے اڑ کر دکھاؤ، یہ ساری باتیں جھوٹ نہیں مانتی۔ اس لیے یہ امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے کہ دلیل نہیں مانگی، دلیل تب مانے کہ امکان ہو، جب دوسرے کا امکان ہی نہیں ہے پھر دلیل کس بات؟ تو میں یاد کر رہا تھا کہ حضرت عمر جیسی شخصیت ہے سامنے، اور وہ بھی رسول اللہ کے محبوب ہیں، لہذا محبوب مصطفیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سوچوں کا تخیل پرواز بھی جو ہے وہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، میرے اور پیارے عمر میں ایک بات ہوئی، فَزْرَعْتُ إِلَيْهِ، مجھ سے کوئی بات ہو، میں نے کوئی ایسی بات کر دی جس وجہ سے فرمایا سما، اس کے بعد میں نادم بھی ہوا کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد فَسَأَلْتُهُ أَن يَغْفِرَ لِي، میں نے اسی بات سے، کیونکہ صحابہ سے زبان سے کوئی بات نکل گئی ہوگی، فوراً کہا کہ عمر مجھے معاف کر دو، فَأَبَا، عمر نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات کی نا، کہا یا رسول اللہ، اس نے انکار کر دیا، میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا یغفر اللہ لک ابا بکر، اور یہ کلمہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اے ابو بکر اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ زبان مصطفیٰ سے نکل گئی دعا تو کتنے درجے بلند ہو گئے ہوگی۔ گناہگار کے لیے بخشش کی دعا جو ہے نا، ہم جیسوں کے لیے وہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جو پہلے ہی جنتی ہوں ان کے لیے ایسی دعائیں اور ان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس میں حدیث پاک ہے، مسند احمد میں، ابن ماجہ میں ہے، اور عام اصحاب ثواب کی مجالس میں بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص جو جنت میں تھا، اس کا یک درجہ بلند ہوا، پہلے اگر دوسرے تیسری چوتھے میں تھا تو 5واں مل گیا، 6واں مل گیا، پھر 2 سے اعلیٰ مل گئی۔ تو اس نے عرض کی یا اللہ، میں نے جتنے عمل کیے تھے، جو نمازیں پڑھی تھی، جو زکوٰۃ ادا کی تھی، جو حج کیے تھے، جو روزے رکھے تھے، ان کے بدلے میں تو نے مجھے ایک مقام و مرتبہ دے دیا تھا، پھر یک آج میری ترقی کیسے ہوگی، پروموشن کیسے ہو گیا؟ نیا عمل تو کیا کوئی نہیں، تو یہ پروموشن کیوں ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، تیرا اس وجہ سے مرتبہ مقام اور بلند کر بیستے غفار والا دیکھا۔ جنتی تو پہلے ہی تھا، بچے نے کہا اللہ سے معاف کر، معاف تو پہلے سے ہوا ہوا تھا، لیکن یہ دعا جو کی گئی ہے یہ دعا ضائع نہیں کی، اللہ نے اس پر اور زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا اور مقام بلند کر دیا۔ تو بکر کے لیے رسول اللہ نے جتنی مرتبہ کہا ہوگا اے ابو بکر تمہیں اللہ بخشش عطا فرمائے، تو اور درجے بلند ہوتے گئے اور مقام بلند ہوتا رہا، کیونکہ پہلے ہی جنتی ہے۔ تو جب یہ کہا، اب یہ جب انتہائی توجہ سے سنیں، سامنے ہے عمر، ادھر ہے ابو بکر، وہ ابو بکر جو پہلے ایمان لانے والوں میں سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر گفتگو کیا فرمائی، کہتے ہیں جب یہ بات ہو گئی، ادھر حضرت عمر بھی
رسول اللہ کے تربیت یافتہ سے فوراً ذہن میں آیا کہ ابو بکر نے بات تو ختم کر دی ہے، اظہار بھی کر دیا ہے، تو فوراً تلاش میں نکلی یار ابو بکر ناراض نہ ہو جائے، محبتیں تھی نا۔ یہ تو ہم آج پارٹی بازی بنا کر بیٹھ کے صحابہ کے گروہ بندیاں کر دی، وہاں یہ معاملے نہیں تھے، وہاں اہل بیت و صحابہ سب شیر و شکر تھے، وہاں محبتیں تھیں۔ بشری تقاضوں سے کوئی بات اگر کسی میں ہو بھی گئی لیکن دل میں رنجشیں نہیں تھی، دل میں پیار ہی پیار تھا۔ ابو بکر کی تلاش میں عمر نکلے، گھر پہنچے، ابو بکر کہاں ہے؟ کہا ابو بکر تو بارگاہ مصطفیٰ میں گئے ہوئے ہیں۔ چلتے چلتے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، جب آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، کیونکہ حضرت ابو بکر کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، جو انکار ہوا تھا، رسول اللہ کو یہ بھی پسند نہیں تھا۔ میرا ابو بکر کہے کہ مجھے معاف کیا جائے اور اس بات میں دیر ہو، حضرت عمر آئے، رنگ تبدیل ہو گیا، اور حضرت بکر بھی بھانپ کے رسول اللہ جلال میں ہیں، اور آپ حالانکہ حضرت عمر کے ساتھ بات ہوئی بھی تھی، ہماری کسی کے ساتھ بات ہے ہم چار اور لگاتے ہیں، لیکن یہاں تو محبتیں تھی، یہاں تو عشق تھا، رسول اللہ کی ساری امت سے پیار تھا، تو ابو بکر کو امت سے کیوں نہ ہوتا؟ وہاں تو عشق کی معراج تھی دونوں میں۔ تو انہوں نے جیسے اندازہ لگایا تو فوراً کہا یا رسول اللہ، ان کے گھٹنوں کے پاس ہو گئے، پاس بیٹھ کر کہا یا رسول اللہ انا کنت اظلم، اپنی بات کی کہ اس میں عمر کی قطع نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے، کنت اظلم، اور یہ 2 دفعہ کہا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، جب اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا نا، نبوت کا جب اعلان میں نے کیا تو سنو ساروں نے انکار کر دیا، میری تصدیق کرنے والا ابو بکر تھا۔ خاندان کے لوگ بھی چھوڑ گئے، جن کے ساتھ خونی رشتہ تھا وہ بھی منکر ہو گئے، ان حالات میں جو میرے ساتھ ایک چٹان بن کر کھڑا رہا، اس کا نام ابو بکر ہے، جس نے اپنا مال میرے لیے کھول دیا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ جس کے مال نے مجھے نفع دیا وہ مال ابو بکر ہے۔ باقیوں نے نفع دیا، انکار نہیں کہ عثمان نے بڑی خدمت کی، عبد الرحمن نے بڑی خدمت کی رضی اللہ عنہ، ساروں نے بڑی خدمت کی، جنتیں پائیں، لیکن فرمایا سب سے زیادہ نفع مند جو میرے لیے مال رہا وہ مال ابو بکر ہے۔ فرمایا لوگوں نے انکار کر دیا تھا، بلکہ جیسے میں پہلی روایت سنائی، جو ایمان لا بھی چکے تھے ان کے دل میں تردد پیدا ہو گیا کہ کیا واقعی راتوں رات کوئی آ سکتا ہے؟ تو ان حالات میں بھی جو چٹان بن کر کھڑا رہا اس شخصیت کا نام ابو بکر ہے۔ فرمایا سنو، سب سے زیادہ اس کے مال نے مجھے میری خدمت کی، انہوں نے اپنی جان و مال سے میری خدمت کی، تو کیا تم میرے لیے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونِي صَاحِبِي، کیا تم سر میں نظر نہیں کر سکتے؟ فرمایا فَمَا عُوذِيَ بَعْدَ، اور سنو اس کے بعد انہیں کوئی تکلیف نہ دے، ان کو دل کو تکلیف نہ دے، رنج نہ پہنچائے، یہ ابو بکر کے لیے تھا۔ اور یہی ہمارے لیے ہے کہ صحابہ کا معاملہ آ جائے، عمر کا معاملہ آ جائے، عثمان کا آ جائے، علی کا آ جائے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم زبانوں سے فیصلے کرتے رہے، ترازو لے کر بیٹھ جائیں، یہ پلڑا اونچا ہے، یہ نیچا ہے، اس نے صحیح کیا، اس نے غلط کیا، ہم کون ہیں؟ یہاں ابو بکر و عمر کا معاملہ ہو تو الفاظ میں نے بتا کیونکہ ایسی بات میں بول نہیں سکتا، بہت اونچی جگہ ہے جہاں پر زبان کھولی ہی نہیں جا سکتی، ہماری اوقات ہی نہیں ہے، سمجھے بات؟ کیونکہ معاملہ ابو بکر کا تھا، ابو بکر کا معاملہ عمر کے معاملے میں رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا، اس کی نظر میں دیکھیں رسول اللہ کا جلال کتنا تھا کہ ابو بکر کے ساتھ معاملہ ایسے کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی عام شخص نہیں تھے، دوسرا حضرت عمر تھے، تو ہم کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اپنی زبانیں کھولتے کھولے؟ اور اسی طرح آج کل بینک پیسے نے کہا سیدۃ النساء
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا وعلیہ السلام، ان کا معاملہ رہا، ہم ترازو دے کر بیٹھ گئے، ہائے افسوس کتنا بڑا ہم سے بلندر ہوتا رہا، اور دوسری طرف اس کی آڑ میں رفیق یار، رفیق مزاج، جو دنیا میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے، آخرت میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا قبر سے بھی ہم ساتھ ساتھ نکالیں گے، سبحان محشر کے دن بھی جو رسول اللہ کے ساتھ ہوں ان کو ہم جج کرتے رہے، ہم انہیں توڑتے رہے، کس کا نقصان کیا؟ ان کا تو کچھ نہیں بگڑا، نہ سیدہ پاک کا کچھ بگڑا، نہ رسول اللہ کے اس رفیق کا کچھ بگڑا، بگڑا ان کا ہے جو بگاڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ دعا کرے اللہ ہمیں ایسے عظیم ہستیوں کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا اللہ نے انہیں بھر بھر کی ایمان عطا کر رکھا تھا، اس کا ایک ٹکڑا، ایک ذرہ ہمیں بھی وہ دولت ایمان نصیب فرمائے، جس طرح وہ رسول اللہ کی ہر بات پر، آپ کی ذات پر، آپ کی شریعت پر قربان و فدا تھے، وہ جذبات ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔